الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بشدهم في أمر الله عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ذی الحج کے آخر میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ محرم کے شروع میں انتقال کر گئے۔ اس مناسبت سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، یا باری تعالیٰ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور بہت جلد ہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سب ہی اپنی جگہ اپنی ایک خاص فضیلت اور مقام رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان لانا واقعی اسلام کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ خاص طور پہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا۔ اس لیے عام طور پر آپ کے متعلق یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول ہے۔ جس وقت آپ ایمان لائے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور کفار کی طرف سے آئے دن کسی نہ کسی شرارت کا
کسی نہ کسی پروپیگنڈے کا، کسی نہ کسی سازش کا سامنا رہتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا اور کفار پر ایک قسم کا رعب اور دبدبہ چھا گیا۔ بیت اللہ میں آ کر، مشت حرام میں آ کر مسلمان علی الاعلان عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان عبادت کے لیے آتا تو اس کو تکلیف دی جاتی، پریشان کیا جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے یہ فتنہ بھی دم توڑ گیا اور مسلمان علی الاعلان مسجد حرام میں اللہ پر اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بظاہر اس میں کوئی ایمان لانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت نے کایا کو پلٹ دیا۔ کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہمیں سے کوئی ایسا بہادر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ قریش میں بہادر شمار ہوتے تھے، اس لیے نظریں آپ پر جم گئی اور اس کام کے لیے آپ آگے بڑھے۔ گھر سے اسی ارادے کے لیے نکلے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے۔ رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، صحابی رسول تھے۔ بات چیت میں انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی حرکت ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی تو وہ شخصیت پر ایمان لے آئے ہیں اور تم ان کو شہید کرنے کی باتیں کر رہے ہو، اپنے گھر کی خبر لو جا کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غصے میں بہن کے گھر پہنچے، کنڈی لگی ہوئی تھی، دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو جاتے ہی بہن کو، بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے بھی کہا کہ دیکھو میں بھی آپ کی بہن ہوں، ڈرنے والی تو میں بھی نہیں ہوں، میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں، تو میں اس پر ڈٹ جاؤں۔ ایک صحابی رسول ان دونوں حضرات کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب دبدبے کی وجہ سے چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے بہن بہنوئی کو خوب مار چکے، پٹائی کر چکے، زخمی کر چکے، تھک گئے، اب کہا اچھا تو مجھے بھی سناؤ وہ کیا کلام تھے تم پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کریں، پہلے پاک ہوں، تو پھر ہم آپ کو وہ کلام سنائیں گے۔ چنانچہ اپنے غسل کیا، وہ صحابی رسول چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہے آپ کو سنائی گئی۔ جب آپ نے قرآن کریم کی آیات سنی تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام سے محبت پیدا ہو گئی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ ایسا فصیح بلیغ عمدہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ مجھے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ کی مجلس میں آپ تشریف لائے
صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو چونکہ مخالفین میں آپ سر فریض تھے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے ہیں، لہذا ان کو پکڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ نہیں، اب یہ پہلے جیسا نہیں ہے، چونکہ حضور نے اللہ سے مانگا تھا نا، یا اللہ عمر بن شام میں سے، عمر بن خطاب میں سے ایک کو عطا کر دے۔ عمر بن شام ابو جہل کا نام تھا، تو آپ سمجھ گئے حد تک وہ دیکھ کر کہ پورا حضرت عمر کا نکل ہے، اس لیے فرمایا یہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس کو آنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں شامل ہوئے، کلمہ اسلام پڑھا، اللہ کے ایک ہونے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کفار بڑے پریشان کہ وہ عمر جو گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گئے، جا کر مسلمان ہو گئے۔ عجیب معاملہ ہے تو یہ عجیب معاملہ نا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے جائے اور خوب غصے سے بھرا ہوا، پھر جا کر ہمیشہ کے لیے اس کا تابع فرمانبردار ہو جائے، تو یہ عجیب بات تو ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باکمال شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بہت شاندار کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کی قوت ایمانی کی وجہ سے، صاف گوئی کی وجہ سے، اب بغیر کسی لگے لپٹی کے صاف بات کرنے کے عادی تھے، اور دین کے معاملے میں جب اسلام قبول کیا تو دین کے معاملے میں بڑے صاف اور دو ٹوک موقف رکھتے تھے اور بڑے سخت تھے۔ جو بندہ دین کے معاملے میں تھوڑی سی کوتاہی کرتا تو آپ کا کوڑا تیار رہ جاتا، بھی اس کی خیر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرٌ، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں صحابہ کرام میں سب سے سخت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چونکہ نبی کوئی ہے نہیں اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ ایسی باکمال شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی آپ نے، تو مکی صحابہ کرام کے لیے بھی ہجرت فرض ہو گئی، اور صحابہ کرام بھی ہجرت کے لیے سفر کرنے لگے۔ عام صحابہ کرام نے چھپ کر ہجرت کا سفر کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ کیا اور فرمایا میں جا رہا ہوں یہاں سے ہجرت کر کے، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے میرے پیچھے آئے۔ ہاں جی، جرت مندانہ ایک دم، بڑے جرت والے آدمی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جہاں کہیں بیٹھتے، جہاں اٹھتے، جہاں آتے، جہاں جاتے، عام طور پر سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، عام طور پر۔ اس لیے روایات میں عام طور پر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ابوبکر عمر ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے ابوبکر عمر ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے تو ابوبکر عمر ساتھ تھے، واپس آئے تو ساتھ، اس طرح تذکرے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں
صحابہ کے متعلق فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ صحابی ہونا ہی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر آپ کو جنتی فرمایا۔ ایک مجلس میں آپ نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور ان کو جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 جنتی خوشخبری پانے والے صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا، عمر فی الجنہ۔ کیا فرمایا تھا؟ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں جائے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لیا، عثمان فی الجنہ۔ ایک جاہل آدمی میڈیا پہ آتا ہے، اکثر عید کے دن میں وہ بکرا منڈی پھر رہا ہوتا ہے، وہ کٹے کے مسئلے میں چھوڑ ڈالا وہ عبدالقیوم ظہیر کے نام سے، غیر مقلدوں کا ایک مولوی صاحب ہے، جناح کا پہنتا ہے، شور ڈالنے کا بڑا شوق ہے، وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ اسی حدیث کو پڑھ رہا تھا ایک مجلس میں اور کہہ رہا تھا عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ۔ جس جاہل کے علم کا یہ حال ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ عمر پڑھنا ہے، عثمان پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے۔ ہاں جی، یہ اولا ثانیہ والے بچے بھی جانتے ہیں کہ عمر اور عثمان دونوں غیر منصرف ہیں۔ عمر اور عثمان دونوں کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی، ان پر تنوین نہیں آتی۔ پڑھیں گے عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ، تو وہ کہہ رہا تھا عمر فی الجنہ عثمان۔ جس کے علم کا یہ حال ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ خیر جب بات ضمن میں آ گئی تو بات عرض کر رہا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی، تو ان 10 خوش نصیب حضرات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرے نمبر پر نام آتا تھا۔ میں نے غالباً پچھلے جگہ میں اور پچھلے جگہ میں ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک صحابی کو کہا کہ اس کے دروازے میں بیٹھ جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا سوائے اس کی جس کو میں اجازت دوں۔ تو اب صحابہ کرام آنے لگے۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا ابوبکر۔ تو حضور علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا حضور ابوبکر آئے، فرمایا داخل ہونے کی اجازت ہے، داخل ہونے دو، جنتی خوشخبری سنا دو۔ دوسرے نمبر پہ پھر دروازے کی دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ صحابی نے عرض کیا حضور عمر آئے ہیں، فرمایا آنے دو، جنتی خوشخبری سنا دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ جن کو متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خوشخبری سنائی، اور قرآن کریم کے وہ آیت جس کو میں نے خطبہ میں تلاوت کیا، اس میں تو خاص طور پہ وہ صحابہ کرام جو ایمان میں پہل کرنے والے ہیں، ہاں جی، مہاجر اور انصار، ان سب کے لیے اللہ پاک کی خصوصی رضا کا اعلان، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے پہل کی ایمان لانے میں، خواہ وہ مہاجر ہیں یا انصار، اور وہ جنہوں نے اس نیکی کام میں ان کی پیروی کی، ان کی پیروکار بعد میں ان کی ترغیب کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے یا ان کے متبعین میں شامل ہوئے، ان سے محبت کرنے والوں میں شامل ہوئے، تو میں اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، جو اسلام کی بڑی لیڈرشپ میں بڑی شخصیات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان میں ہوتا ہے، یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اب شیطان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا خوف تھا کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر جاتے شیطان اس گلی سے گزرتے گھبراتا تھا، ایسی شخصیت تھی۔
ہاں جی، ایسے مل جائے کوئی دیندار صحابہ کرام میں دینی غیرت سب سے زیادہ رکھنے والی شخصیت، یعنی یہ وصف انہوں نے نمایا تھا، دینی غیرت والا۔ ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے بہت محبت رکھنے والے آدمی تھے، بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ واقعہ مشہور ہے نا، قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق آیات موجود ہے کہ دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان میں سے ایک منافق تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ منافق وہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن اندر سے اس کے دل میں کفر تھا، نظریات کفار والے تھے، لیکن ظاہر کرتا تھا اپنے آپ کو مسلمان۔ دوسرا یہودی تھا جو اس طرح سے سیدھا سیدھا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا، یہودی کہتا تھا۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تو جو منافق تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جھگڑے کا فیصلہ کروانا ہے، وہاں یہودیوں کا مدینہ میں ایک بڑا تھا جس کو کہتے چودھری، اس کو کہتے تھے کعب بن اشرف، کہ فیصلہ اس سے کروانا ہے۔ جو منافق تھا وہ کہہ رہا تھا، اور جو یہودی تھا وہ کہہ رہا تھا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ کیوں؟ یہودی کو پتہ تھا کہ ایک تو اس معاملے میں میں سچا ہوں، اس وجہ سے کہ میں سچ بتاؤں گا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت انصاف کی بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، دو نمبر بات نہیں کرتے، اس لیے فیصلہ آپ کے پاس لے کے جائیں گے، لا محالہ فیصلہ جو ہے میرے حق میں ہو جائے گا۔ لیکن منافق دو نمبر تھا، اس لیے وہ جھوٹا بھی تھا معاملے میں، وہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس لے کے جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں طاغوت کے پاس فیصلہ لے کے جائیں، طاغوت وہی کعب بن اشرف۔ تو جو یہودی تھا اس نے اس کو شرم دلائی، تو یہ شرم نہیں آتی، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ نہیں کروانا۔ تو اس طرح وہ شرمندہ ہوا تو اس کو آنا پڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے۔ جب دونوں حضرات اپنا فیصلہ لے کر آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں نے اپنی اپنی بات سنائی، تو یہودی اس معاملے میں سچا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ سچا ہے، اس کے حق میں فیصلہ۔ جب دونوں حضرات فیصلہ کروا کے مجلس سے باہر آئے تو جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس فیصلے پہ راضی نہیں، میں تو یہ فیصلہ جا کے حضرت عمر سے کرواؤں گا، میں اس فیصلے پہ راضی نہیں جو حضور نے کیا، میں جا کے فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ اب اس یہودی نے کہا یار اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو پھر بھی اپنے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہو۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میری رعایت رکھیں گے، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اگر سے میں جھوٹا ہوں۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں عمر کے پاس۔ دونوں چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو یہودی کہنے لگا جی دیکھ میرا ان سے جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کا فیصلہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروانے کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس فیصلے پہ راضی نہیں ہوں، ہم عمر سے فیصلہ کروائیں گے، اس لیے آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ادھر ٹھہرو میں آتا ہوں، ٹھہرو ذرا میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے، اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس کی گردن اڑائی تو مدینہ طیبہ کے اندر منافقین نے طوفان برپا کر دیا، شور ڈال دیا کہ ہمارا بندہ نے حق مار دیا، ہم عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص لیں گے کہ انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں بلایا اور ساری بات پوچھی، فرمایا کہ یہ معاملہ تھا، یہودی ہے اس سے پوچھ لیں، وہ آیا تھا ساتھ، اس نے کہا جی حضور سے فیصلہ کروایا، یہ کہتا ہے میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، یہ تو آپ کی توہین ہے، ہم آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان کہنے والا بندہ آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس لیے آپ کی توہین کے ساتھ یہی کہ اس کی گردن اڑائی ہے، تو میں نے اڑا دی۔ منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نہیں
ہمارا بندہ فیصلہ کروانے نہیں گیا تھا بلکہ صلح کروانے گیا تھا. ہمارا بندہ کیا کس لیے گیا تھا؟ صلح کروانے کے لیے. کہ وہ تو اس لیے کیا تھا کہ ہماری صلح کروا دو، تو لہٰذا فیصلے والی بات کوئی نہیں تھی. اب معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، منافقین قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیات اتر آئیں اور فرمایا کہ اصل تو مسئلہ یہ ہے، یہ جو منافق تھے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ یعنی آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے راضی نہیں تھا. کہتے تھا کعب بن اشرف کے پاس جانا ہے، شرمندہ کر کے اس کو یہاں لایا گیا. فیصلے کے بعد پھر راضی نہیں تھا، اس لیے دوبارہ فیصلے کے لیے آیا. ساری بات قرآن کریم میں اللہ پاک نے کھول کے رکھ دی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول ہے کہ اس کے منہ سے یہ بات سنی کہ بھئی یہ حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اور آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کی سوائے اس کے کہ اس کی گردن ہونا. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، یہ کہتے ہیں نا دین کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ اس کا عملی مظاہرہ سامنے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم الشان شخصیت ہے، عظیم الشان شخصیت ہے. اللہ پاک کی طرف سے آپ پر اللہ پاک کے بڑے انعامات ہیں، بڑے انعامات ہیں. دیکھیں آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے میں گزار دی. جب یہ معاملہ آیا ایک غزوے کے موقع پر کہ بھائی مال کی ضرورت ہے، کون کون لے کے آئے گا، تو دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال لے کے آئے. سارا مال ابوبکر صدیق لے آئے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا کتنا لے کے، فرمایا آدھا مال لے کے آئے. آدھا لے کے آنا کوئی چھوٹی جی گل تو نہیں. ایتھے ساڈے مولوی حضرات سپیکر کھول لیندے آ، مسجد واسطے پیسے چاہیے کہ 5 روپے دے کے 10 روپے دے کے 50 روپے دے کے آتا، ادھا مال دے کے آنا ہر بندے کے واسطہ کام تھوڑی ہے. صبح تو لا کے جمعہ تک سپیکر کھولا ہوتا تو 2000 روپیہ نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو امتیازی وصف سے نوازا ہے. آپ کی خوبیوں میں سے فضائل میں ایک بات شامل ہے کہ یہ قرآن کریم جو جمع ہوا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے جمع ہونا، اس طرح اکٹھا یکجا مصحف کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے جمع ہونا شروع ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں کافی تعداد ان صحابہ کرام کی شہید ہو گئی جو قرآن پاک کے حافظ اور قرآن پاک کے قاری تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ قرآن کریم کو ہم اکٹھا مصحف کی شکل میں جمع کر دیں. اتنے زیادہ قاری شہید ہو گئے ہیں، حافظ شہید ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگلی نسلوں تک قرآن پاک پہنچانے میں مشکل. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نہ کرتے رہے، پھر ان کا بھی شرح صدر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا گیا. قرآن کریم کو اس طرح ابتدائی شکل میں جمع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا قرآن کریم کی جب شخص تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور نیکیاں کما رہے ہیں، اس نیکیوں کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسباب کے درجے میں. اگر یہ قرآن اس طرح جمع نہ ہوا ہوتا، میں اور آپ آج نہ اس طرح حفظ کر سکتے، نہ ہم اس طرح اس کی تلاوت کر سکتے. تو جو ہر حرف کے میں 10 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، ہر حرف کے بدلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مل رہی ہیں. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس میں کارنامہ شامل ہے کہ انہوں نے اس کے اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا اور اس کی ریت کو کروائی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایمان کے پہاڑ تھے. ایمان کے پہاڑ نا الفاظ نہیں ملتے کہ ان کے الفاظ کیسے استعمال کیے جائیں. ایمان کے پہاڑ تھے.
جب آپ خلیفہ بنے مسلمانوں کے، بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے آپ کے دور میں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی دریا دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا، بھوکا مر گیا، عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی ہے، بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کے پاس۔ اور سوچ کیا تھی کہ ایک کتا بھی بھوکا پیاسا نہیں مرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا حکمران۔ آج ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ یہ معاشی پریشانیاں آج ہمارے گھروں میں گھر کیے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہر بندے کے لیے۔ جو سرمایہ دار ہے وہ بھی پریشان ہے، میں کیا کروں؟ جو مزدور ہے وہ بھی پریشان ہے، میں کیا کروں؟ کسی کے لیے کوئی تحفظ اور قانون سازی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ اگلا بندہ کہے کہ بھی میرے معاشی معاملات مستحکم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، دینی غیرت کا دیکھیں اور ایمان کے پہاڑ ہیں۔ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ دریائے نیل جو مصر میں بہتا تھا، اس کے ارد گرد کے لوگوں میں ایک رواج ہے، ایک رسم ہے جو سال سال چلی آتی ہے۔ کیا کہ دریائے نیل گاہے بگاہے خشک ہو جاتا ہے، اور اس علاقے کے لوگ ایک نوجوان بچی کو دلہن بنا کے سجا کے سنوار کے زیور پہنا کے دریا میں ڈالتے ہیں، تو پھر دریا دوبارہ بہنے لگتا ہے۔ تو یہ رسم بڑی دیر سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی دریائے نیل خشک ہو گیا۔ وہاں کے گورنر نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت یہ سالہ سال سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، اب یہاں پھر ایسا ہوا ہے کہ دریا نیل خشک ہو گیا، لوگ پھر وہی باتیں کرنے کہ ایک نوجوان بچی کو دلہن بنا کے سجا سنوار کے اس کو دریا میں ڈالیں گے پھر بھی بہنے لگے گا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہ خط پہنچا تو ہاں جی آپ کا کوڑا حرکت میں آ گیا۔ ہاں جی غصے میں آپ بڑے پریشان تھے۔ آپ نے خط لکھا، کیا لکھا؟ کس کو؟ دریا نیل کو۔ کس کو خط لکھا؟ دریا نیل کو۔ اسے کہتے ہیں ایمان، ایمانی قوت، بہت سے بڑا ایمان۔ دریا نیل خط لکھا، یہ خط ہے دریا نیل کے نام، لکھا ہے دریا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے تو پھر اللہ کی حکمت کے تحت چل، لیکن جو پہلے رسم ہوتی تھی اب وہ رسم نہیں ہوتی۔ یہ خط لکھ کے نا قاصد کو بھیج دیا اور کہا وہاں کے گورنر کو دو اور اس کو کہو یہ خط دریا نیل میں ڈال دیں، یہ خط دریا نیل میں ڈال دیں۔ چنانچہ جب خط وہاں پہنچا، خط دریا نیل میں ڈال دیا گیا۔ دریا نیل کا پانی اوپر چڑھا ہے اور بڑی آب و تاب سے بہنے لگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل بڑی آب و تاب سے بہہ رہا ہے اور اس میں کبھی پانی کم نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ ہاں جی، اور پہاڑ سے بڑا ایمان، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اتنی بڑی ایمانی قوت تھی ان کے پاس، ایسا یقین تھا ان کے پاس، اور ایسی ایمانی غیرت تھی کہ آپ نے دریا نیل کو خط لکھا ہے، تو نے چلنا تو چل بندے کا بت بڑھ گیا، نہیں چلنا تو نہ چل، سن تیری کوئی لوڑ نہیں۔ دریا نیل کا پانی آج تک کم نہیں ہوا۔ ادھر سے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ آپ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ کیسے فتح ہوا؟ بغیر جنگ کے فتح ہوا، کہ اس دور میں عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، تو جب وہاں جنگ کی نوبت پیش آئی تو عیسائیوں کے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے
کہ نبی آخر الزمان کا جو خلیفہ اس کو فتح کرے گا اس کی ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ کا خلیفہ ہمارے پاس آئے اور وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ملتی ہیں ہم وہ نشانیاں پالیں، اس میں واقعی موجود ہوں، تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کو دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ان کے پاس جائیں گے۔ جب سفر شروع ہوا تو سواریوں کی قلت تھی، بس دو آدمی جو ہے نا وہ ایک سواری استعمال کرتے تھے اور باری باری سواری کرتے تھے۔ ایک آدمی سوار ہوتا تو دوسرا جانور کی لگام پکڑ کے چلتا، پھر وہ سوار ہوتا تو دوسرا جو ہے وہ جانور کی لگام پکڑ کے چلتا۔ جب وہ اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں ان سے عیسائیوں سے مذاکرات ہو رہے تھے اہل کتاب سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ جو ان کا غلام سفر میں ان کے ساتھ تھا وہ سواری پہ سوار تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ وہ خلیفہ وقت ہیں، اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہیں، مسلمانوں کی آن شان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود سواری پہ سوار ہوں اور آپ کا غلام جو ہے وہ آپ کے سواری کی لگام پکڑ کے چلے۔ جی آپ کی شان ہے، ایسا نہ کریں گے آپ خود پیدل چلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، جیسا ہے ایسا ہی چلیں گے، جو طے ہو گیا اسی کے بعد میری پیدل چلنے کی باری ہے تو میں پیدل ہی چلوں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے ان سے مذاکرات ہوئے تو پہلی بات جو سامنے آئی انہوں نے کہا پہلے ہمیں بتایا جائے، یہود کے علماء نے کہا، عیسائیوں کے علماء نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان میں خلیفہ کون ہے 2 بندوں میں اور غلام کون ہے۔ بتایا گیا جو خلیفہ وہ ہیں جس نے جانور کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور غلام وہ ہے جو سواری پہ سوار ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا کہ ان کی کتابوں میں نشانی یہی لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان کا جو خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اس حالت میں اس علاقے میں آئے گا، ایک غلام سواری پہ سوار ہوگا اور خود اس نے جانور کی لگام پکڑی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اور سنا ہو تو حیران ہو گئے، اچھی بات ہے۔ اچھا انہوں نے کہا اب اور نشانیاں تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہیں، ہاں جی، تو آپ کے کپڑے پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ پیبند یعنی کپڑا پھاٹے ہوئے تھے، سی نہیں لیندے تھا پہلے زمانے سے، جیسے ٹاکی لا کے نا اتنے دسی لیندے جتنے چھوٹے اتنے ٹاکی لا لیے، پھر ٹاکیاں زیادہ روایت دس ٹاکیاں وہ اس طرح پیبند لگے ہوئے تھے۔ تو اب وہ آپ کے جسم پر جو پیبند لگے تھے ان کو گننے لگے عیسائیوں کے علماء، تو پھر گن کر جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہتے ہیں یہ تو 16 ہے، کہتے ہیں یہ تو 16 ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جس بیت المقدس کو فتح کرے گا تو اس کے کپڑے پر 17 پیبند لگے ہوں گے، جبکہ آپ کے کپڑے پر تو 16 پیبند ہیں۔ تو آپ نے اس طرح بازو ہٹایا اور ایک پیبند یہاں لگا، تو فرمایا یہ لو 17واں بھی لے لو۔ کیا فرمایا؟ یہ لو 17واں بھی لے لو۔ تو انہوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایسی عظیم و شان شخصیت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، بیت المقدس تو ہمارا ہم نے بغیر جنگ کے لیے، اب جو ہے یہ فلسطینیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں یہود، یہ تو محض خیانت ہے، بددیانتی ہے، جس کی چابیاں خود ہمارے سپرد کر دی گئی۔ اب اس پر قبضہ ظاہر بات ہے سیدھا سیدھا ظلم ہے، اور ظاہر بات ہے پھر اس ظلم کا انجام برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکمال شخصیت ہے، باکمال۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، باقی تو بہت کرنے کو جی چاہتا ہے نا۔ ہمارے یہاں رشتوں کا معیار کیا ہے؟ رشتہ بچی کا رشتہ کرنا ہوئے، بچے کا رشتہ کرنا کی معیار ساڑھے ہاتھ لب دیا بس منڈے واسطے بچی چاہیے، نو چاہیے نا، یہ سونی ہوئے، یہ اچھی لمبی ہوئے، یہ پڑھی لکھی ہوئے، ہاں جی، یہ بڑے خاندان دی ہوئے، زیادہ جہیز لے کے آوے، یہ ہمارے ہاں یہ معیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا معیار ہے؟ آپ اپنے دور خلافت میں رات کو گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ بیٹی یہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو
تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہمیں دودھ کی قیمت زیادہ مل سکے۔ تو بیٹی کہنے لگی امی جی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ملاوٹ گناہ ہے، اور ہمارے حضرت عمر ہیں انہوں نے بھی منع کیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی وہ کون سا جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، کوئی نہیں، خیر ہے۔ تو بیٹی کہتی نہیں امی جی میں نے پانی نہیں پلانا، اگرچہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی، صبح کو اپنے ہاں ماں بیٹی کو بلا لیا، ماں بیٹی کو اپنے ہاں بلا لیا۔ اب ماں تو بیچاری پریشان ہو گئی کہ لگتا ہے کہ رات کا معاملہ میرا اس کی خبر پہنچ گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اب میری خیر نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جی اپنے بیٹے کا رشتہ اس بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ وہ جو ایماندار بیٹی تھی نا، جو کہہ رہی تھی میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤ گی، اپنے بیٹے کا رشتہ اس بچی کے لیے مانگا اور اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ یہ ہے رشتوں کا معیار۔ جب رشتوں میں ترجیحات تقویٰ پرہیزگاری کی بنا پہ ہوں گی تو پھر گھروں کے اندر امن اور سکون بھی ہوگا۔ جب رشتوں کا معیار یہ ہوگا نا کہ خوبصورت ہو، مال آئے، جہیز آئے، پھر بس یہ تو آ جانا ہے لیکن سکون نہیں آنا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں، یونین کونسل میں جائیں روزانہ 1 درجن قریب کم از کم طلاقیں آتی ہیں، 1 درجن کی روزانہ طلاقیں۔ یہ طلاقیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح شادیوں کے وہ معیار بنا رکھے ہیں جس کا اسلام سے دور کا مطالبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا اور ذمہ دار پہرہ دار تھے۔ آپ کی خصوصیات یہ بات شامل تھی، اکثر سفر میں نکلتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہاں جی، صحابی صحبت سے ہے، بات یاد رکھنا، صحابی صحبت سے ہے، صحابی صحبت سے ہے۔ جس نے جتنی زیادہ صحبت اٹھائی ایمان کی ہاتھ میں اتنا بڑا صحابی ہے۔ سب سے زیادہ صحبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر نے حضرت عمر فاروق نے اٹھائی ہے، اس لیے سب سے بڑے صحابی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زندگی میں تو ساتھ نہیں چھوڑا، فوت ہونے کے بعد بھی آج ساتھ ہے۔ زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا، وفات کے بعد بھی آج ساتھ ہے۔ پہرے کے لیے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے۔ ہاں جی، خیر ادھر تو نہیں، دونوں ادھر ہی ہیں، پہرے کے لیے دونوں ساتھ ہیں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اور آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی دیکھیں یہ دونوں آپ حضرات کے ساتھ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی صحابیت سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ابوبکر عمر فاروق کو تو بندہ کو نکال سکتا ہی نہیں، کہ مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں۔ آج ان کو یہ سعادت حاصل ہے، کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے تو ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ یہ فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بہت سی باتیں اور کی جا سکتی ہیں، ہاں جی بہت سی باتیں کرنے کی ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ باتیں کی جائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، ہاں جی یہی اپنا 1 محرم الحرام ہے۔ آپ زخمی ہوئے تھے ذی الحج کی آخری تاریخوں میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1 محرم کو۔ بعض لوگ اس بات کو الجھانے کے لیے ہاں جی یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی محرم میں شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی محرم میں شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، تو بات کو الجھانے کے لیے یہ حضرت عمر کی شہادت کو بھی محرم میں لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حالانکہ ان کی شہادت ذی الحج کے آخر میں ہوئی ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ان کے جو فضائل جو مناقب ہیں وہ الحمدللہ ہم سنی لوگ ان کو بلا شبہ تسلیم کرتے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی کی تفریق کے قائل نہیں ہیں، ہاں جی لیکن تفریق تو انہوں نے کی ہے۔ بات یہ ہے جو روایات آتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق، تو آپ زخمی ہوئے ہیں ذی الحج کی آخری تاریخوں میں، لیکن آپ کی شہادت 1 کو ہوئی ہے۔ جن روایات میں آیا کہ آپ پر کافرانہ حملہ ذی الحج کے آخر میں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حملے کی تاریخیں ہیں، شہادت کی تاریخیں نہیں ہیں۔ شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 1 ہے۔ تو اس طرح دونوں باتوں میں تطبیق ممکن ہے۔ 1 محرم الحرام شہادت حضرت
خطاب کیا، زخمی اس سے پہلے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شادیاں 10 محرم الحرام ہے، اور یہ سب شہداء ہیں اور سب ہمارے امام، ہمارے مقتدا ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق کے قائل نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔